حاضرین ناظرین طلباء و طالبات، میں معین الدین شاہین ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو سمراٹ پرتھویراج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر آپ سے روبرو ہوں۔ آج ہم پروفیسر آل احمد سرور کی تنقید نگاری پر تبصرہ کریں گے۔ اردو ادب کی تاریخ میں پروفیسر آل احمد سرور ایک صاحب طرز نقاد، قابل قدر شاعر اور قابل احترام استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق ویسے تو بدایوں سے تھا، لیکن عملی زندگی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہتے ہوئے شروع ہوئی، اور یہ کہیے کہ وہاں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے اس کی بنیاد پر اردو ادب کی تاریخ میں پروفیسر سرور صاحب کو ایک انفرادی مقام حاصل ہوا۔ سرور صاحب بہت شریف النفس انسان تھے۔ تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کسی کی کمزوریوں کو بروئے کار لائیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی تخلیق یا کسی تخلیق کار کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ باتیں لکھیں جو حق با جانب ہوں۔ تنقید کے بارے میں کئی لوگوں میں اختلافات رہے، اور یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ تنقید کی تعریف کرنے لگے، اس کی توضیح کرنے لگے۔ اس دوران آپ نے ایک بہت اہم کتاب پیش کی جس کا عنوان تھا تنقید کیا ہے۔ اس میں سرور صاحب نے یہ اشارہ کیا کہ تنقید دراصل ایک ایسا فن ہے جو ہمیں دیانت داری سکھاتا ہے، جو ہمیں تخلیق اور تخلیق کار کے احترام کرنے کے آداب سکھاتا ہے۔ کسی کتاب میں یا کسی تخلیق میں کوئی خوبی ہو تو نقاد کو چاہیے بخل سے کام نہ لے، اس کی بھرپور تعریف کرے، اور اگر کوئی کمی ہو تو اس کی اصلاح کے طور پر یا اشارتاً یہ بتا دے کہ یہاں اس طرح کا جھول جھال ہے، متعلقہ نقاد کا بیان یہاں تشریح طلب ہے یا اصلاح چاہتا ہے۔ نئے اور پرانے شراب، یہ جو کتاب ہے اس میں بھی سرور صاحب نے بڑی کارآمد باتیں کہیں، تنقیدی اشارے، یہ بھی بہت بہترین کتاب۔ ان کی بہت سی کتابوں پہ ہم ایک ساتھ گفتگو نہیں کر پائیں گے، اگلا جب کوئی ٹاپک ہم لیں گے تو سرور صاحب کے بقیہ مجموعوں پر، کتابوں پر، مشمولات پر جو ان کی کتاب کے ہیں ان پر تبصرہ کریں گے، کیونکہ ایک ویڈیو میں یا ایک نشست میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نئے اور پرانے چراغ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، کچھ پرانے نقاد نئے ناقدین کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا پرانے نظریات تنقید کو لوگ اولیت دیتے تھے، نئے رجحانات کو خیر مقدم کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔
سرور صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بھائی اگر نئی نسل تیار نہیں ہوگی اور پرانی نسل ان کی رہبری نہیں کرے گی نسل نو کی، تو یہ تنقید کا لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں کو چاہیے وہ بچوں کے لیے راہیں ہموار کریں، ان کے لیے راستے بنائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کے لیے تنقید کے جو میدان ہیں اس کی نشاندہی فرمائیں۔ نظر و نظریے، تنقیدی اشارے میں یہ بتایا ہے کہ کوئی تخلیق کار جب کوئی تخلیق پیش کرتا ہے تو اکثر ناقدین شک و شبہے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی خامیوں پہ پہلے نظر ڈالتے ہیں، خوبیوں کو پس پردہ ڈالتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ سرور صاحب نے کہا بھائی ہر تخلیق میں خوبی اور خامی کا ہونا لازمی ہے، فطری عمل ہے، اس لیے ہم اپنے نظریات دوسروں پر تھوپے نہیں۔ میں جس اینگل سے یا جس نظریے سے کسی تخلیق یا تخلیقار پر گفتگو کر رہا ہوں، میرا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے، دوسرے نقاد کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو بے لاگ تنقید کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو تخلیق کار کی تخلیق ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، ہمارے اچھے مراسم ہیں۔ سرور صاحب کا کہنا ہے کہ تعلقات اپنی جگہ موجود ہیں، اور تعلقات اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے ہمیں متعلقہ تخلیق پر تنقید کرتے وقت رشتوں، ناتوں، دوست، احباب، رشتہ دار، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ تخلیق کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ تنقیدی اشارے، نظر و نظریے، یہ جو میں نے کتابوں کے نام دیے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سرور صاحب کی مستقل کتابیں کم ہیں، تنقیدی مضامین کے مجموعے زیادہ ہیں۔ معلوم ہو کہ جب انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے ہماری زبان اور اردو ادب سے ماہی سے آپ وابستہ ہوئے تو اس میں جو تبصرے کرتے تھے آپ، وہ بھی تنقید کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار پھر ہم سرور صاحب کی تنقید نگاری پہ ایک لیکچر اور دیں گے۔